إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، مبنی معرب۔ عربی زبان میں کچھ اسم ایسے ہیں جو ایک ہی حالت پہ برقرار رہتے ہیں، اپنے اندر کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، اور کچھ اسم ایسے ہیں جو اپنے اندر تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں۔ جو اسم اپنے اندر تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ہر قسم کی تبدیلی قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ تبدیلی قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ اٹھ کر ادھر آ جائیں، آپ اٹھیں اور یہاں آ جائیں، پھر میں کہوں نہیں اٹھ کے آپ ادھر چلے جائیں، آپ اٹھیں اور ادھر چلے جائیں، پھر میں کہوں کہ نہیں آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں۔ تو اس طرح بعض اسم ہر تبدیلی قبول کر لیتے ہیں کہ پیش والی حالت تھی قبول کر لی، زبر والی حالت تھی قبول کر لی، زیر والی حالت آئی قبول کر لی۔ لیکن بعض اسم ایسے ہوتے ہیں جو کچھ تبدیلی قبول کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ میں نے آپ سے کہا اٹھ کے ادھر آ جائیں، آپ آ گئے، لیکن پھر میں نے کہا کہ اٹھ کے وہاں چلے جائیں تو آپ کہنے لگے جی کبھی کہتے ہیں ادھر بیٹھو، کبھی کہتے ہیں ادھر بیٹھو، بس میں اب بیٹھ گیا۔ اسی طرح بعض اسم ایسے ہیں کہ جو کچھ تبدیلی قبول کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک قسم اور ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ وہ کسی قسم کی تبدیلی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے کہا اٹھ کے ادھر آ جائیں، آپ نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، یعنی پہلی مرتبہ بھی آپ نے تبدیلی قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طرح کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو بالکل کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ اسم کے آخر میں تبدیلی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مبنی اور معرب۔ مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، اور یہ 5 قسم کے اسم ہیں جو کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب اسموں اور فعلوں کو اہمیت دی گئی اور حرفوں کو کنارے لگایا گیا تو حرفوں نے کہا تھا کہ ہم اسموں اور فعلوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، تو چنانچہ انہوں نے واقعتاً اسموں کو بھی اور فعلوں کو بڑا تنگ کیا۔ ہم نے کچھ اس بارے میں پڑھ لیا تھا اور کچھ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ جب اسموں نے دیکھا کہ یہ ٹکے ٹکے کے حرف ہیں اور ہمارے سامنے اکڑتے ہیں، الگ ہوں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں، تو پھر کچھ اسموں نے میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ حرف بلا شک ہمارے شروع میں آئے، ہم بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، ہمیں جیسے بنایا گیا ہے ہم ویسے ہی رہیں گے۔ اس میٹنگ میں 5 قسم کے اسم شریک تھے۔ تمام ضمائر اس میٹنگ میں شریک تھیں، اسماء اشارہ بھی شریک تھے، البتہ تثنیہ وہ گاؤں گیا ہوا تھا، وہ اس میٹنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ اسماء موصولہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے،
اور اسمائے موصولہ کا بھی تثنیہ شاید مل کر وہ گاؤں گئے ہوئے تھے، تو وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ اور وہ اسم جس کے آخر میں الف یا کھڑی زبر ہو وہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھا، اور وہ اسم جس کے آخر میں یا متکلم ضمیر ہوتی ہے وہ اسم بھی اس میٹنگ میں شریک تھا۔ گویا یہ 5 قسم کے اسم اس میٹنگ میں شریک تھے، جس میں یہ طے ہوا کہ ہم حرف کی وجہ سے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ تو تمام ضمائر جیسے میں نے عرض کیا اس میٹنگ میں شریک تھیں۔ مثلا من کا کام ہے بعد والے اسم کو زیر دینا، تو انا کا کام ہے بعد والے اسم کو زبر دینا، تو من ہم ان نہ ہم دونوں کے ساتھ آیا لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لایا۔ حالانکہ من کے ساتھ اگر کوئی اور اسم ہوتا تو زیر آ جاتی، انا کے ساتھ اگر کوئی اور اسم ہوتا تو زبر آ جاتی، لیکن یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ یہ ضمائر انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لانی حرف کی وجہ سے، بلکہ اپنی اصل حالت پر برقرار رہنا ہے۔ اسی طرح اسماء اشارہ، البتہ ان کا تثنیہ شامل نہیں ہے، وہ معرب ہے، اور مبنی تثنیہ کے علاوہ باقی الفاظ جو اسم اشارہ کے ہیں وہ سب مبنی ہیں۔ اسماء موصولہ کے تمام ممبر بھی مبنی ہوتے ہیں، البتہ تثنیہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ معرب ہوتا ہے، یعنی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ہازانی ہازینی ہو جاتا ہے، اللذانی اللذینی ہو جاتا ہے، لیکن الذین ہی رہتا ہے، الذی ہی رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسا اسم جس کے آخر میں یا متکلم ضمیر ہو، جیسے ربی میرا رب، اب مر ربی کوئی تبدیلی نہیں آئی من کی وجہ سے، ان ربی ان کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ کہ یا متکلم ضمیر یہ جس اسم کے بھی آخر میں ہوتی ہے وہ اسم مبنی ہوتا ہے، یعنی اس نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں اپنے اندر کسی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ 5 قسم کے اسم مبنی ہوتے ہیں، اور جو اپنے اندر تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں انہیں معرب کہا جاتا ہے۔ پھر معرب 2 قسم کے ہیں، کچھ ایسے اسم ہیں جو ہر قسم کی تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں، وہ منصرف کہلاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ تبدیلی قبول کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، وہ غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ تو غیر منصرف جب بھی حالت رفع سے دوسری حالت میں جاتا ہے تو حالت نصب میں تو چلا جاتا ہے، البتہ حالت جر میں ہرگز نہیں جاتا۔ جب اس پر حالت جر آتی ہے تو حالت جر کی صورت میں اس پر زبر آ جاتی ہے، زیر کبھی نہیں آتی۔ مثلا ہم نے درود شریف میں دیکھا کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی محمد، کیونکہ یہ منصرف ہے، محمدن یہ ہر قسم کی تبدیلی کو قبول کر لیتا ہے، لیکن ابراہیم یہ منصرف نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور یہ زیر کو قبول نہیں کرتا۔ علی ابراہیم نہیں آ سکتا، علی ابراہیم ایک تو یہ زیر کو قبول نہیں کرتا، زیر کی بجائے اس پر زبر آتی ہے، اور دوسرا یہ تنوین کو قبول نہیں کرتا۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ زیر ہونا پسند نہیں کرتا، اور زیر ہونا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ڈبل حرکت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
یوں آپ یاد رکھیے کہ غیر منصرف زیر ہونا پسند نہیں کرتا اور ڈبل حرکت کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، یعنی اس پر زیر نہیں آتی، جب زیر آنی چاہیے تو زبر آتی ہے، اور اسی طرح ڈبل حرکت میں زیر یا زبر یا پیش بالکل کوئی نہیں آتے، یعنی ابراہیمن، ابراہیمن یا ابراہیمن ہرگز نہیں آئے گا۔ گویا غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر زیر اور تنوین نہ آئے، زیر کی بجائے زبر اور تنوین کی بجائے ایک حرکت آئے، ڈبل حرکت نہ آئے، کیونکہ تنوین ڈبل حرکت کو کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا اسم غیر منصرف ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر آپ یاد رکھیں 3 قسم کے اسم غیر منصرف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اسم علم، دوسرے نمبر پر اسم صفت، اور تیسرے نمبر پر جمع مکسر۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب بھی کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے تو وہ یا تو اسم علم ہوگا، اگر اسم علم نہیں تو اسم صفت ہوگا، اور اگر اسم صفت نہیں تو جمع مکسر ہوگا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا جو غیر منصرف ہوگا۔ پھر اسم علم میں ہر اسم علم غیر منصرف نہیں ہوتا، 3 قسم کا اسم علم ہے جو غیر منصرف ہوتا ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ہر اسم صفت غیر منصرف نہیں ہوتا، 3 قسم کا اسم صفت ہے جو غیر منصرف ہوتا ہے، اور پھر ہر جمع مکسر غیر منصرف نہیں ہوتی، 2 قسم کی جمع مکسر جو ہے وہ غیر منصرف ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کون کون سا اسم علم غیر منصرف ہو سکتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہے کہ اسم علم کسے کہتے ہیں؟ اسم علم اشخاص اور جگہوں کے نام کو کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی اسم شخص کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو اور وہ غیر عربی ہو، یعنی عربی نہ ہو، عجمی ہو، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ ہو اسم علم، ہو عجمی، تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے ابراہیم، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، شاید آپ سمجھیں کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا نام ہے تو یہ شاید عربی نام ہے، نہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سب عبرانی الفاظ ہیں، یہ عربی الفاظ نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا اسم علم جو غیر عربی ہو یا عجمی نام ہو اسم علم، تو وہ یقیناً غیر منصرف ہوگا۔ جیسے لاہور، یہ غیر عربی ہے، میں کہوں گا من لاہورا، الا لاہورا، الا بشاورا، کیوں؟ یہ غیر عربی نام ہے اور ہیں اسم علم کیونکہ جگہوں کے نام ہے۔ اسی طرح ایسا اسم علم جو مؤنث نام ہو وہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ مثلا عائشہ، مریم، کبھی بھی مریمن نہیں کہا جائے گا، کبھی بھی عائشہ تن نہیں کہا جائے گا۔ ویسے بھی صنف نازک پر ڈبل حرکت کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یوں آپ یاد رکھیے کہ کبھی عورت کے نام کے آخر پر تنوین یعنی ڈبل حرکت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ اسم علم ہے اور مؤنث نام ہے، تو جو اسم علم ہو مؤنث نام ہو، مکہ تو، یہ اسم علم ہے اور مؤنث ہے، تو اس پر تنوین نہیں آئے گی، زیر بھی نہیں آئے گی۔ ببکہ، من مکہ، تو اس طرح مکہ پہ کبھی زیر یا تنوین نہیں آئے گی۔ کیوں؟ غیر منصرف ہے۔ اور کیوں غیر منصرف ہے؟ اسم علم ہے، مؤنث نام ہے۔ اسی طرح ایسا اسم علم جس کے آخر میں الف نون زائد ہو، سلمان،
इमरान, गुफरान, अदनान, फरहान, तो ऐसा इस्म जिसके आखिर पर अलिफ नून जायद हो इस्म आलम, ये भी गैर मुंसरिफ होगा, यानी इस पर ज़ेर नहीं आएगी और इस पर तनवीन नहीं आएगी। मसलन मिन सुलैमाना, आला इमराना, आला मुदाफ है, इमराना मुदाफ इलेह, लेकिन इमरान पे ज़बर आई है, हालांकि मुदाफ इलेह के आखिर पे हालत जर होती है, तो ज़बर क्यों आई है? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ है। तो ये तीन किस्म के इस्म आलम गैर मुंसरिफ होंगे और तीन किस्म के इस्म सिफत गैर मुंसरिफ होती है। इनमें आपने सांचे याद रखने हैं। ऐसा इस्म सिफत, अब आपको पहले तो मालूम होना चाहिए कि इस्म सिफत होता क्या है। वो इस्म जिसमें वसफ पाया जाए, चाहे अच्छा वसफ हो चाहे बुरा वसफ हो। अगर वो अफ़आलू के वज़न पर हो तो वो गैर मुंसरिफ होगा। अकबरू, दूसरों से ज़्यादा बड़ा, अहमदू, दूसरों से ज़्यादा तारीफ वाला, तो आप देख लें ये इस्म सिफत है और अफ़आलू के वज़न पर है। असगरू, तो असगरुन कहना ये गलत है, अकबरुन कहना ये गलत है। अल्लाहु अकबरू, अकबरुन, हालांकि खबर पे खबर नकिरा होती है और उस पर तनवीन आ सकती है, लेकिन अल्लाह मुब्तदा है, अकबरुन हो सकता था लेकिन नहीं होता। क्यों? इसलिए कि ये अफ़आलू के वज़न पर इस्म सिफत है। जो इस्म सिफत अफ़आलू के वज़न पर हो वो गैर मुंसरिफ होती है, और गैर मुंसरिफ का माना है कि उस पर ज़ेर और तनवीन हरगिज़ नहीं आएगी। और ऐसा इस्म सिफत जो फ़ालानों के वज़न पर हो वो भी गैर मुंसरिफ होता है। मसलन रहमानु, अब इसको रहमानुन कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इस्म सिफत है और इसमें वसफ पाया जाता है बहुत रहम करने वाला, और ये फ़ालान के वज़न पर है। अत्शान, बहुत प्यासा, तो इस तरह ये ऐसा वज़न है जो इस्म सिफत का वज़न है और फ़ालानों का वज़न है, तो ये गैर मुंसरिफ होता है। और किसी इस्म के गैर मुंसरिफ होने का ये मतलब है कि उस पर ना तनवीन आएगी ना ज़ेर आएगी। फ़ालाऊ, ये तीसरा वज़न है इस्म सिफत का। तो इस्म सिफत अगर फ़ालाऊ के वज़न पर हो तो वो भी गैर मुंसरिफ होती है। मसलन हमराऊ, सफराऊ, बैदाऊ, ज़रक़ाऊ, ये सब ये इस्म सिफत हैं और फ़ालाऊ के वज़न पर हैं, तो इसलिए इन सब के आखिर में जो तनवीन लाना और ज़ेर लाना गलत है। क्यों? कि ये गैर मुंसरिफ है और गैर मुंसरिफ पे कभी भी तनवीन और ज़ेर नहीं आती। इसी तरह दो किस्म की जमा मुकस्सर भी गैर मुंसरिफ हो सकती है। एक वो जमा मुकस्सर, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जमा मुकस्सर कहते किसे हैं। वो जमा जिसे बनाते हुए वाहिद की तरतीब को तोड़ दिया जाए, और ये तरतीब तोड़ी जाती है कभी हरफों का इजाफा करके, कभी हरफों की कमी करके, कभी ज़ाहिरी शेप बदल कर और कभी पूरा लफ्ज़ बदल कर। अगर ऐसी जमा मुकस्सर हो जिसमें अलिफ जमा के बाद कम अज़ कम दो हर्फ हों। अलिफ जमा क्या होती है? सुन लीजिए, अलिफ जमा वो होता है जो अलिफ जमा बनाने के लिए इस्तेमाल हो। रजुल, रिजाल, अब्द, इबाद, ये हमने अलिफ लगाया है जमा बनाने के लिए, ये अलिफ जमा है, लेकिन इन दोनों में अलिफ जमा के बाद एक हर्फ है, लिहाजा ये यहाँ शामिल नहीं है। मसाजिद, मस्जिद की जमा है, ये भी अलिफ जमा है, यहाँ दो हर्फ हैं, तो कम अज़ कम दो हर्फों या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जैसे मसाबीह, गराबीब। इसी तरह वो जमा जिस जमा के आखिर में अलिफ ममदूदा हो, और याद रखें अलिफ ममदूदा वो अलिफ होता है जो आखिर में इस्म के आखिर में हो और अलिफ के साथ हमज़ा भी हो। जैसे उलमा, ये ऐसी जमा है कि जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, क्योंकि असल मिक़दार से ये अलिफ को ज़्यादा लंबा किया जाता है, मद लंबा करने को कहते हैं। तो अलिफ ममदूदा वो अलिफ जिसे ज़्यादा लंबा किया गया हो। तो उलमा, शुहदा, रुहमाओ, तो
यहाँ ऐसी जमा जिसके आखिर में अलिफ ममदूदा हो वो भी जमा गैर मुंसरिफ होती है, यानी वो भी ऐसी जमा होती है कि जिस पर ना तनवीन आ सकती है ना उस पर ज़ेर आ सकती है, यानी वो गैर मुंसरिफ होती है, क्योंकि गैर मुंसरिफ पे कभी भी तनवीन और ज़ेर नहीं आ सकते। यानी गोया शुहदाउ, रोहमाउ, रोहमाउन, शुहदाउन, उलमाउन कहना गलत होगा। अब इस सिलसिले में आखिरी बात सुन लीजिए, गैर मुंसरिफ जिस पे तनवीन और ज़ेर नहीं आती, अगर इसके शुरू में अल आ जाए या अगर ये मुदाफ हो जाए, यानी इसकी निस्बत किसी और चीज़ की तरफ कर दी जाए, तो इन दोनों सूरतों में ये मुनसरिफ हो जाता है। मसलन सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए कि गैर मुनसरिफ के शुरू में अल आ जाए या गैर मुनसरिफ मुदाफ हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में ये गैर मुनसरिफ नहीं रहता, ये मुनसरिफ हो जाता है, यानी फिर ज़ेर आ सकती है। मसलन अनिल मवाजिई, ऐसी जमा मुकस्सर है जिसमें अलिफ जमा के बाद दो हर्फ है, तो ये गैर मुनसरिफ होनी चाहिए और ज़ेर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आई हुई है, इसलिए आई हुई है कि इसके शुरू में अल आ गया है। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, ये ऐसा इस्म सिफत है जो फ़ालान के वज़न पर है, जो कि गैर मुनसरिफ होता है, इसलिए ये भी गैर मुनसरिफ है, तो यहाँ ज़ेर नहीं आनी चाहिए। तो ज़ेर क्यों आई है? शुरू में अल आ गया। इसी तरह फ़ी अहसनी तक़वीम, अहसनी यहाँ ज़ेर आई है जबकि ये इस्म सिफत है और अफ़अल के वज़न पर है, तो इस पे ज़ेर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मुज़ाफ़ है तक़वीम की तरफ, इसलिए यहाँ ज़ेर लाई जा सकती है। और इसी तरह मिन शआइरिल्लाह, तो यहाँ शआइर ये इस्म ऐसा जमा मुकस्सर है जिसमें अलिफ जमा के बाद दो हर्फ हैं, जो कि गैर मुनसरिफ होना चाहिए, उस पर ज़ेर नहीं आनी चाहिए। यहाँ ज़ेर क्यों आई है? इसलिए कि ये मुदाफ़ है लफ्ज़ अल्लाह की तरफ। तो मालूम हुआ कि ऐसा गैर मुनसरिफ जो किसी की तरफ मुदाफ़ हो या उसके शुरू में अल आ जाए, तो इन दोनों सूरतों में वो मुनसरिफ हो जाता है, यानी उस पर फिर ज़ेर लाई जा सकती है। चंद मिसालें जो मबनी और गैर मुनसरिफ पर मुश्तमिल हैं, इंशाअल्लाह हम अगले प्रोग्राम में हल करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।